هل أتاك حديث ضيف إبراهيم المكرمين إذ دخلوا عليه فقالوا سلاما قال سلام قوم منكرون فراغ إلى أهله فجاء بعجل سمين فقربه إليهم فقال ألا تأكلون قالوا إنا أرسلنا إلى قوم مجرمين صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. حضور نبی کریم رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس جہاں اور معاملات میں سب سے برتر اور افضل ذات تھی، وہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک یہ خصوصیت بھی حاصل تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی گفتگو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات چیت اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کلام مختصر ہوتا تھا۔ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین فرماتے ہیں کہ ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں، محفل میں حاضر ہوتے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کلام فرماتے تھے، ابھی ہمارے اندر پیاس موجود ہوتی تھی، طلب موجود ہوتی تھی، تڑپ موجود ہوتی تھی، اور ہماری یہ خواہش ہوتی تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کچھ اور بھی ارشاد فرمائیں۔
کہ اس دوران نبی علیہ الصلوۃ والسلام بات چیت ختم فرما دیتے تھے، اور ہمیشہ ہم نبی علیہ السلام کی مجلس سے یہ طلب لے کر اٹھتے تھے کہ کاش بات تھوڑی اور ہوتی۔ کبھی ایسا موقع نہیں آیا کہ نبی پاک کی مجلس میں بات اتنی طویل ہو جائے کہ ہمارے دلوں میں یہ خواہش پیدا ہونے لگے کہ کاش اب جان چھوٹ جائے اور نبی علیہ السلام بات کو ختم کریں۔ اتنی لمبی گفتگو اور اتنا لمبا کلام کہ جس سے سننے والے طبعی طور پر، فطرتی طور پر اکتا جائیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام ایسے کلام سے، ایسی بات چیت سے، ایسی گفتگو سے احتیاط بھی فرماتے تھے، پرہیز بھی فرماتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گفتگو اور کلام کا جو انداز تھا، اس کی ایک انفرادیت اور خاصیت یہ تھی کہ بات جتنی اہم ہوتی تھی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم وہ بات کرنے سے پہلے کچھ تاکیدی الفاظ ارشاد فرما دیتے تھے، کچھ ایسے اضافی الفاظ تاکہ بات سننے والے کی پوری توجہ اس مقصودی حصے کی طرف ہو جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایسے کلمات اور ایسے ارشادات کہ جن کو ارشاد فرمانے سے پہلے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کچھ تاکیدی کلمات ارشاد فرمائے ہیں، ان میں سے دو تین باتیں آج کے خطبہ جمعہ میں آپ سنیں گے۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ کو بھی عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک ارشاد ہے، اور اصل ارشاد سے پہلے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک اضافی جملہ بھی کہا ہے۔ فرمایا من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر، جو آدمی اللہ کو مانتا ہے، اللہ پر ایمان رکھتا ہے، اور اللہ پر ایمان رکھنے کے ساتھ ساتھ والیوم الآخر، وہ آخرت کے دن کو بھی مانتا ہے، اس کا یہ ایمان ہے، یہ نظریہ ہے، یہ عقیدہ ہے کہ یہ دنیا ایک دن ختم ہو جائے گی، حشر کا میدان لگے گا، قیامت کا دن آئے گا، اللہ پاک عدل و انصاف والی کرسی پہ موجود ہوں گے، ساری کائنات اللہ کے سامنے حاضر ہوگی، موجود ہوگی، پیش ہوگی، اور میں نے بھی وہاں پیش ہونا ہے اور اپنے سارے اعمال کا اللہ کو حساب اور جواب دینا ہے۔
اذا زلزلت الارض زلزالها واخرجت الارض اثقالها وقال الانسان ما لها يومئذ تحدث اخبارها بأن ربك اوحى لها يومئذ يصدر الناس اشتاتا ليروا اعمالهم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے ایک دن قیامت کا زلزلہ آئے گا، اور وہ زلزلہ ایسا زلزلہ ہوگا کہ زمین و آسمان اور یہ سارا جہان اور ساری کائنات نیست و نابود ہو جائے گی۔ اور وہ دن ایسا دن ہوگا کہ یہ جو زمین ہے، اس زمین کے اندر جتنا بوجھ ہے وہ سارا یہ زمین باہر پھینک دے گی۔ زمین کے اندر خزانے دفن ہیں، زمین کے اندر مردے دفن ہیں، یہ سارے کچھ باہر آ جائے گا، اور زمین اس دن گواہی دے گی کہ میرے اوپر فلاں بندے نے فلاں جرم کیا تھا، میرے اوپر فلاں بندے نے فلاں جرم کیا تھا۔ انسان اس دن حیران پریشان اور ششدر ہوگا اور کہے گا وقال الانسان ما لها، اس زمین کو کیا ہو گیا ہے، یہ کیوں میرے خلاف بول رہی ہے، یہ کیوں ایک ایک بات بیان کر رہی ہے؟ تو زمین جواب دے گی کہ میں مجبور ہوں بِأَنَّ رَبَّكَ أَوْحَىٰ لَهَا، تیرے رب نے میری طرف وحی کی ہے، یعنی تیرے رب نے مجھے حکم دیا ہے۔ اور زمین اللہ کے حکم کی پابند ہے، کائنات کی ایک ایک چیز اللہ کے حکم کی پابند ہے۔ اور وہ دن ایسا دن ہوگا یومئذ یصدر الناس اشتاتا، لوگ گروہ در گروہ آ رہے ہوں گے، جتھے بن بن کر آ رہے ہوں گے، جماعتیں بن بن کر آ رہے ہوں گے، مختلف ٹولیوں میں، مختلف شکلوں میں، اور ان کے آنے کا اور قیامت کے میدان میں انہیں جمع کرنے کا مقصد یہ ہوگا لِيُرَوْا أَعْمَالَهُمْ، تاکہ وہ اپنے اعمال کا انجام دیکھ لیں، اپنے اعمال کا نتیجہ دیکھ لیں، جو کچھ انہوں نے دنیا میں کیا اس کا جو نتیجہ ہے وہ دیکھ لیں۔ فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ، بس جس آدمی نے رائی کے دانے جتنی بھلائی کی ہوگی وہ اس کا صلہ اور انجام دیکھ لے گا، اور جس آدمی نے رائی کے دانے جتنی برائی کی ہوگی قیامت کے دن وہ اس کا انجام اور اس کا صلہ دیکھ لے گا۔ تو قیامت کا دن برحق ہے، قیامت کے دن نے آنا ہے۔ اس لیے نبی علیہ الصلوۃ والسلام جب کلام فرماتے تھے، گفتگو فرماتے تھے، تو اگر کسی بات کے اندر آپ نے تاکید پیدا کرنی ہوتی تھی اور سننے والوں کی زیادہ توجہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پیش نظر ہوتی تھی، تو آپ اصل بات سے پہلے یہ جملہ ارشاد فرماتے تھے من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر، وہ آدمی میری بات توجہ سے سنے جو اللہ پر بھی ایمان رکھتا ہے اور آخرت کے دن پر بھی ایمان رکھتا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ان الفاظ کے ساتھ اپنی گفتگو کا ابتدا کی، سارے صحابہ کرام متوجہ ہو گئے، یا رسول اللہ ہم اللہ پر بھی ایمان رکھتے ہیں، آخرت کے دن پر بھی ایمان رکھتے ہیں، آپ اللہ کے رسول ہیں، آپ کی رسالت و نبوت میں بھی ایمان رکھتے ہیں، قرآن اللہ کی کتاب ہے ہم اس پر بھی ایمان رکھتے ہیں، اسلام اللہ کا آخری دین ہے ہم اس پر بھی ایمان رکھتے ہیں۔ حضور نے کسی بات کی تاکید کرنی ہوتی تھی تو فرماتے تھے من کانا
یؤمن باللہ والیوم الآخر، وہ آدمی میری بات سنے جو اللہ پر اور آخرت پر ایمان رکھتا ہے۔ اور صحابہ نے اگر کسی بات کی تاکید کرنی ہوتی تھی تو پھر وہ کہتے تھے ہم اللہ پر بھی ایمان رکھتے ہیں، اللہ کے رسول پر بھی ایمان رکھتے ہیں، قرآن پر بھی، اسلام پر بھی اور آخرت کے دن پر بھی ایمان رکھتے ہیں۔ نبی علیہ السلام نے صحابہ کی توجہ دیکھ کر بات کیا ارشاد فرمائی؟ آپ نے فرمایا تم میں سے جو آدمی اللہ پر اور آخرت پر ایمان رکھتا ہے اس کو میں کہتا ہوں فَلْيَقُلْ خَيْرًا أَوْ لَيَسْكُتْ، ایسے آدمی پہ لازم ہے جب بھی اپنی زبان کھولے، جب بھی بات کرے تو اپنے منہ سے خیر والی بات نکالے۔ اگر خیر والی بات نہیں کر سکتا لیسکت، پھر آدمی کو چاہیے کہ وہ خاموشی اختیار کرے۔ جس کا بھی فرمایا اللہ پر اور قیامت کے دن پر ایمان ہے، رسول اللہ فرماتے ہیں اس کے لیے میری تاکید ہے، اس بندے کے لیے میرا حکم ہے کہ جب بھی بولے فَلْيَقُلْ خَيْرًا، اس کے منہ سے اچھائی والی بات نکلے، اچھی بات نکلے۔ اور لَيَسْكُتْ، اگر اس کے منہ سے اچھائی والی بات نہیں نکل سکتی تو اس آدمی پہ لازم ہے چپ ہو جائے، اپنی زبان کو قابو میں رکھے اور اپنے منہ سے کچھ بھی نہ نکالے۔ روایات میں آتا ہے مکہ مکرمہ ہے، ایک مشرک ہے، کافر ہے، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسے اسلام کی دعوت دی، بلایا، کھڑا کیا، متوجہ کیا، کلمے کی دعوت دی۔ اس خبیث نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بدلے میں، جواب میں گالیاں بکنا شروع کر دی، برا بھلا کہنے لگا اور بہت ہی بدتمیزی والے الفاظ حضرت ابو بکر صدیق کو اس نے کہے۔ اتفاق سے امام الانبیاء محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے گزر رہے تھے اور نبی علیہ السلام وہ ساری باتیں سن رہے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ کر وہ کافر اور وہ مشرک مزید جوش کر رہا تھا اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی توہین کر رہا تھا۔ نبی علیہ السلام رک گئے، کھڑے رہے۔ آپ کے رک جانے سے اور وہاں کھڑے ہو جانے سے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی غصہ آ گیا، جوش آ گیا کہ اس بے حیا کے اندر اتنا بھی حیا نہیں کہ میرے آقا اور میرے پیغمبر بھی سامنے کھڑے ہیں اور یہ پھر بھی بھونک رہا ہے۔ تو حضرت ابو بکر صدیق نے بھی اسے ترکی بترکی اسی طرح کا جواب دیا، اور جس طرح کی بات وہ کہہ رہا تھا انہوں نے بھی جواب میں اسی طرح کی بات کی۔ جب صدیق اکبر نے جواب دیا تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام وہاں سے چل پڑے۔ جب آپ چلے تو حضرت ابو بکر صدیق پیچھے بھاگتے ہوئے آئے اور عرض کرنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ کافر، وہ مشرک مجھے گالیاں دے رہا تھا اور آپ کھڑے سنتے رہے، اور جب میں نے اس کو جواب دیا تو آپ چل پڑے، اس کی کیا وجہ ہے؟ نبی پاک نے فرمایا ابو بکر تو جب تک چپ تھا اللہ کے فرشتے اترے ہوئے تھے اور وہ ایک ایک لفظ کے جواب میں، بدلے میں اس پر لعنت کر رہے تھے، تجھ پہ اللہ کی لعنت ہو، تجھ پہ اللہ کی لعنت ہو، تجھ پہ اللہ کی لعنت ہو۔ جب تو نے اس کو جواب دینا شروع کر دیا تو اللہ نے فرشتوں کو واپس بلا لیا کہ اب یہ خود بدلہ لینے لگ گیا ہے، اب یہ جانے اور اس کا مخالف اور دشمن جانے۔ جب فرشتے آسمان کی طرف چل پڑے تو میں بھی وہاں سے چل پڑا، میں تو ان فرشتوں کی وجہ سے وہاں کھڑا ہو گیا تھا۔ جب تک تو خاموش تھا اللہ کے فرشتے تیرا دفاع کر رہے تھے اور تجھے گالیاں دینے والے پہ لعنت بھیج رہے تھے۔ دنیا میں سمجھا جاتا ہے جو چپ ہو گیا ہے وہ بڑا بزدل ہے، وہ بزدل نہیں ہے، وہ بہت دانا ہے، بہت سیاںا ہے، بہت سمجھدار ہے، اور اللہ تعالیٰ اس کو ایسا اجر اور ایسا صلہ عطا فرماتے ہیں کہ جس کا
ہم تصور بھی نہیں کر سکتے، ہم تصور بھی نہیں کر سکتے۔ کتابوں میں واقعہ لکھا ہے، ایک بادشاہ سلامت تھے، رئیس آدمی تھے، حکومت خلافت بھی تھی، مال و دولت کی فراوانی بھی تھی۔ اللہ نے انہیں ایک بیٹا دیا مدتوں بعد۔ تو بادشاہ بڑا فکر مند تھا اور وہ چاہتا تھا کہ میرے بیٹی کی تربیت ایسی ہو کہ میرے مرنے کے بعد یہ حکومت سنبھالے، خلافت سنبھالے، میرے مال و دولت کو مجھ سے بہتر انداز میں چلائے، نظام چلائے۔ تو بادشاہ جو تھے وہ مختلف اہل علم کو بلاتے رہتے تھے اور ان سے مشورہ کرتے رہتے تھے کہ بچے کی تعلیم و تربیت کیسے کی جائے۔ انٹرویو کرتے 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 ایک استاذ پہ بادشاہ سلامت کا دل ٹھہر گیا اور انہوں نے اپنا بچہ اس اتالیق اس استاذ کے حوالے کر دیا کہ آپ میرے بچے کو لے جائیں اور اس کی تعلیم کا انتظام بھی کریں اور اس کی تربیت بھی کریں۔ وہ شہزادہ مدتوں تک اپنے اس استاذ کے پاس پڑھتا رہا۔ بادشاہ سلامت آتے جاتے رہے، معلومات لیتے رہے۔ استاذ نے بادشاہ کو بتایا کہ اب آپ کا بچہ ہماری طرف سے فارغ التحصیل ہے، جو کچھ اس نے حاصل کرنا تھا ہم نے جو کچھ سکھانا تھا سکھا دیا ہے۔ شہزادہ آیا، بڑا والہانہ استقبال ہوا، شاہی دربار میں بڑی رونقیں لگی۔ وہ جو بچہ تھا نوجوان شہزادہ، وہ بولتا نہیں تھا، خاموش رہتا تھا۔ ماں ہے، باپ ہے، خدام ہیں، غلام ہیں، کوئی کیا بات کرتا ہے، کوئی کیا بات کرتا ہے، شہزادہ چپ۔ نہ ہوں نہ ہاں، کاٹو تو لو نہیں بدن میں۔ بادشاہ کی خوشی پریشانی میں بدل گئی کہ یہ بولتا چالتا نہیں ہے۔ تو دوسرے دن اس نے اپنے خدام سے کہا، نوکروں سے، کہ شہزادے کو نا باہر جنگل میں لے جاؤ شکار کے لیے، ذرا چہل قدمی کرے گا، شکار میں آدمی تھوڑا مزاجن فری ہو جاتا ہے۔ شکار بھی لے آؤ اور شہزادے کو بھی ذرا چہل قدمی کرا کے لے آؤ۔ تو وہ نوکر چاکر چل پڑے۔ ایک درخت کا انہوں نے جائزہ لیا کہ جائزہ لو، اس پر کوئی پرندہ تو نہیں ہے اسے شکار کریں۔ اچھی طرح جائزہ لیا گیا، کوئی پرندہ اس درخت پہ انہیں نظر نہ آیا اور وہ چل پڑے کہ یہاں تو کوئی پرندہ نہیں ہے، چلو آگے کوئی درخت دیکھتے۔ جب وہاں سے چل پڑے نا تو اس درخت پر ایک پرندہ بیٹھا ہوا تھا، اس نے پیچھے سے اپنی آواز نکالی۔ جب اس نے آواز نکالی تو وہ جو شکاری تھے، بادشاہ کے نوکر، وہ ایک دوسرے کے لگے، اوہو مت ماری گئی، پرندہ تو موجود تھا، چلو واپس چلتے ہیں اور اسے شکار کرتے ہیں۔ واپس آئے اور اس کو انہوں نے تیر مارا، پرندہ نیچے آ گرا، ذبح کر لیا، اٹھا لیا۔ جب ذبح کر کے پرندے کو اٹھا کے چلے تو وہ جو شہزادہ تھا وہ بول پڑا اور اس نے اپنے نوکروں سے کہا، واپس جا کر میرے بابا جان کو بتانا میں اس لیے کم بولتا ہوں، میں اس لیے کم بولتا ہوں۔ اگر یہ چپ رہتا، اپنی زبان قابو میں رکھتا، آواز نہ نکالتا تو زندہ ہوتا، بچ جاتا۔ اس کی بولی نے اس کو مروا دیا ہے، اس کی بولی نے اس کو مروا دیا ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام بھی یہی بات اپنی امت کو سمجھاتے ہیں، 100 میں سے 99 مصیبتیں انسان پر اس زبان کی وجہ سے آتی ہیں۔ 100 میں سے 99 مصیبتیں انسان پر جو آتی ہیں وہ اس زبان کی وجہ سے آتی ہیں۔ اس کو جس نے سنبھال لیا، قابو کر لیا، اور جس کو چپ آ گئی، اس جیسا دانا آدمی کوئی نہیں، اس جیسا بصیرت والا آدمی کوئی نہیں، اس جیسا خوش نصیب کوئی نہیں۔ اور جس کی زبان فر 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 چلتی ہے، رکتی ہی نہیں ہے، اس جیسا بدبخت اور بد نصیب کوئی نہیں۔
اللہ تعالیٰ نے 26ویں پارے میں سورہ قاف میں فرمایا ہے وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ۔ تم کوئی مشین بناتے ہو بطور انجینئر، بطور سائنسدان، تو اس کی ایک ایک جگہ کا تمہیں پتہ ہوتا ہے۔ جب تمہیں بتایا جاتا ہے کہ مشین خراب ہو، تم سیدھے خرابی کے اوپر جا کے ہاتھ رکھتے ہو کہ تم نے بنائی ہے، تم نے بنائی ہے۔ اللہ فرماتے ہیں انسان تجھے ہم نے بنایا ہے، اے انسان تجھے ہم نے بنایا ہے۔ وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ، تیرے دل میں جو خیالات پیدا ہوتے ہیں ہمیں وہ بھی پتہ ہے۔ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ، اور ہم شاہ سے زیادہ تمہارے قریب ہیں۔ اور اے انسان یاد رکھ اِذْ يَتَلَقَّى الْمُتَلَقِّيَانِ عَنِ الْيَمِينِ وَعَنِ الشِّمَالِ قَعِيدٌ، ہم نے ایک نگرانی کرنے والا نگران تیرے دائیں کندھے پہ بٹھایا ہوا ہے، ایک نگرانی کرنے والا نگران تیرے بائیں کندھے پہ بٹھایا ہوا ہے۔ ایک تیرے اچھی باتیں لکھ رہا ہے، دوسرا تیری بری باتیں لکھ رہا ہے۔ ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید، کوئی لفظ تم اپنے منہ سے نہیں نکالتے کہ لکھنے والے فوراً اس کو نوٹ کر لیتے ہیں، لکھ لیتے ہیں، اور یہ سارا ریکارڈ جمع ہو رہا ہے، قیامت کے دن رجسٹر کھول کے سامنے رکھ دیے جائیں گے۔ اور بندہ جب اپنی کہی ہوئی باتیں پڑھے گا، بندہ جب اپنے منہ سے نکالے گئے الفاظ کو قیامت کے دن دیکھے گا، بندے نے جو جو بکواسات دنیا میں کیے، جب قیامت کے دن وہ سارے سامنے آئیں گے، حسرت کرے گا کاش میں دنیا میں گنگا ہوتا، کاش میں دنیا میں گنگا ہوتا، کاش میں دنیا میں گنگا ہوتا، اور میرے منہ سے یہ بھی نکلا ہے، یہ بھی نکلا ہے، یہ بات بھی میں نے کی ہے، یہ بات بھی میں نے کی ہے۔ اس لیے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر، تم میں سے جو آدمی اللہ کو مانتا ہے اور آخرت کے دن کو مانتا ہے، اسے میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہتا ہوں فَلْيَقُلْ خَيْرًا أَوْ لَيَسْكُتْ، جب بھی زبان کھولے خیر کی بات اپنے منہ سے نکالے، خیر کی بات نہیں آتی تو چپ ہو جائے، چپ ہونا تو آتا ہے نا، چپ ہو جائے، چپ ہو جائے۔ جو چپ ہو گیا وہ کامیاب ہو گیا، جو چپ ہو گیا وہ کامیاب ہو گیا۔ دوسری بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی تاکید کے انداز میں فرمایا من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر، جو آدمی بھی تم میں سے اللہ کو مانتا ہے اور آخرت پر اس کا ایمان ہے، فَلْيُحْسِنْ إِلَىٰ جَارِهِ، اس آدمی پہ لازم ہے اپنے پڑوسی کے ساتھ اچھا رویہ اپنائے۔ جو بھی انسان ہے، جہاں بھی اس کا گھر ہے، ایک پڑوسی دائیں طرف، ایک پڑوسی بائیں طرف، ایک پڑوسی وہ جس کا گھر تیرے گھر کی پچھلی طرف ہے، اور ایک پڑوسی وہ جس کا گھر تیرے گھر کے سامنے ہے۔ یہ جو دائیں والا، بائیں والا، پیچھے والا، سامنے والا، یہ چار پڑوسی ہیں ہر بندے کے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا جس کا اللہ پر اور قیامت کے دن پر ایمان ہے فَلْيُحْسِنْ إِلَىٰ جَارِهِ، اس آدمی پہ لازم ہے اپنے اڑوس پڑوس کے ساتھ بھلائی کرے، غیر مشروط بھلائی، غیر مشروط بھلائی کرے۔ یہ بہانہ نہیں وہ جی وہ ساڑھے نال نہیں انہاں دا رویہ ٹھیک، ان کا رویہ ٹھیک ہے نہیں، تو محمدی ہے، محمدی محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ماننے والا ہے، تجھے یہی حکم ہے کہ پڑوسیوں کے ساتھ اچھائی کر، پڑوسیوں کے ساتھ خیر خواہی کر، پڑوسیوں کے ساتھ بھلائی کر۔ نبی علیہ السلام نے جمعہ کا خطبہ دیتے ہوئے اپنے بیان میں، خطبے میں 3 دفعہ فرمایا واللہ لا یؤمن، واللہ لا یؤمن، واللہ لا یؤمن،
اللہ کی قسم وہ مومن نہیں، وہ مومن نہیں، وہ مومن نہیں۔ صحابہ نے عرض کیا کون بدبخت یا رسول اللہ؟ یا رسول اللہ یہ کس بدبخت کی طرف آپ اشارہ فرما رہے ہیں؟ 3 بار کہ وہ مومن نہیں، مومن نہیں، مومن نہیں۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا وہ مومن نہیں کہ جس کا پڑوسی اس کے شر سے محفوظ نہیں۔ دائیں پڑوسی والا، دائیں طرف والا پڑوسی بھی کہتا ہے اللہ مجھے اس کے شر سے بچا، بائیں والا بھی نماز پڑھ کے دعا مانگتا ہے یا اللہ یہ موذی یہاں آ گیا ہے، اس کے شر سے ہمیں بچانا۔ سامنے والا بھی پریشان، پیچھے والا بھی ناراض۔ کیا وجہ ہے؟ ہر طرف والا پڑوسی تجھ سے پریشان ہے اور تیرے شر سے بچنے کی دعا مانگتا ہے۔ سمجھ لے تیرے اندر کوئی خرابی ہے، سمجھ لے تیرے اندر کوئی خرابی ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس لیے فرمایا جس کا اللہ پر اور آخرت پر ایمان ہے فلیحسن الی جارہ، اس آدمی کو چاہیے کہ وہ اپنے دائیں بائیں سامنے پیچھے جو پڑوسی ہیں ان کے ساتھ حسن سلوک کرے، ان کے ساتھ اچھائی کرے، بھلائی کرے، ان کا خیال رکھے۔ سیرت النعمان ایک کتاب ہے علامہ شبلی نعمانی رحمۃ اللہ علیہ کی۔ علامہ شبلی نعمانی رحمۃ اللہ علیہ کی سب سے مشہور کتاب تو سیرت النبی ہے، 7 جلدوں میں۔ اللہ کیا اجر دیں گے ان کو اس کتاب کا قیامت کے دن، سبحان اللہ۔ 5 جلدیں علامہ شبلی نعمانی رحمۃ اللہ علیہ نے خود لکھی، اور کتاب لکھ رہے تھے کہ فوت ہو گئے۔ پھر اللہ نے انہیں عظیم شاگرد دیا تھا، لائق ترین شاگرد اور وفادار شاگرد، علامہ سید سلیمان ندوی رحمۃ اللہ علیہ۔ سید سلیمان ندوی نے پھر وہ مکمل کی 7 جلدوں میں، آخری 2 جلدیں، اور نہ زیر کا فرق نظر آتا ہے نہ زبر کا فرق نظر آتا ہے۔ آخری 2 جلدوں میں بھی وہی تابانی ہے جو پہلی 5 جلدوں میں ہے۔ تو علامہ شبلی نعمانی کی کتاب ہے سیرت النعمان امام ابو حنیفہ کے حالات زندگی پہ، اس میں علامہ شبلی نعمانی نے لکھا ہے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا جہاں گھر تھا کوفہ میں، پڑوس میں ایک گوانڈی تھا، پڑوسی تھا، وہ میراثی تھا، ڈھول بجانے والا، اور اس کے پاس اور بھی لڑکے آتے تھے جو ڈھول بجانے کا انہیں وہ سکھاتا تھا طور طریقہ، اور یہ کام عموماً رات کو ہوتا تھا۔ تو ان کے اس ڈھول بجانے سے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا مطالعہ، عبادت، پڑھنا، ذکر اذکار میں بڑا خلل واقع ہوتا تھا، اور امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ پریشان رہتے تھے لیکن اپنے اوپر ضبط کرتے تھے۔ ایک صبح اٹھے تو حیران ہوئے کہ آج رات ڈھول کوٹنے کی آواز بالکل نہیں آئی۔ تو امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے پاس جو پڑھنے کے لیے شاگرد آتے تھے ان میں سے ایک سے کہا اللہ خیر کرے ہمارا یہ پڑوسی کہیں بیمار تو نہیں ہو گیا، یہ روزانہ رات کو ڈھول بجاتا تھا، ساری رات آواز آتی رہتی تھی، آج آواز نہیں آئی ڈھول کی، جاؤ اس کا دروازہ کھٹکھٹاؤ، پتہ کرو، اگر وہ بیمار ہے تو اس کے دوا دارو کا انتظام کریں۔ شاگرد گئے، واپس آئے تو امام ابو حنیفہ کو بتایا کہ اس کے گھر کی عورتوں نے ہمیں بتایا ہے کہ کسی نے، محلے والے نے، کسی نے، گاؤں والے نے شکایت کر دی ہے پولیس کو کہ سارا محلہ اس کی وجہ سے تنگ ہے، ساری رات ڈھول کی آواز آتی ہے، نیند نہیں آتی۔ تو پولیس کل شام کو آئی اور اسے لے گئی اٹھا کے۔ اب جو اس علاقے میں پولیس کا سربراہ تھا وہ ظاہر ہے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا شاگرد تھا، عقیدت مند تھا۔ تو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ بنفس نفیس اس ڈھول بجانے والے میراثی کی رہائی کی سفارش لے کر پولیس کے سربراہ کے پاس چلے گئے اور کہا کہ جیسا بھی ہے یہ ہمارا پڑوسی ہے اور پڑوسی کا بڑا حق ہے، جیسا بھی ہے ہمارا پڑوسی ہے۔ تو جب اس نے امام ابو حنیفہ کو اپنی سفارش کرتے دیکھا تو پانی ہو گیا، پانی ہو گیا، اور پولیس والا جو اسے اٹھا کے لایا تھا اس سے کہنے لگا شاید آپ کو پتہ نہیں یہ کس درجے کے آدمی ہیں۔ تو انہوں نے کہا ہمیں پتہ ہے یہ پوری امت کے امام ہیں،
یہ پوری امت کے رہبر و رہنما ہیں، اور انہی کی سفارش پہ ہم تجھے چھوڑ رہے ہیں۔ اس بات نے اس ڈھول بجانے والے پہ اتنا اثر کیا کہ اس نے صدق دل سے اس گندے کام سے توبہ کی، اور امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی مجلس میں صبح آ کے بیٹھتا تھا، شام کو اٹھتا تھا، اور پھر دنیا نے دیکھا کل کا وہ میراثی امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے پاس بیٹھ کر علم پڑھنے کی وجہ سے زمانے کا امام بنا۔ امام ابو حنیفہ کی شاگردوں میں بڑے مرتبے والا آدمی بنا، بڑی شان والا آدمی بنا، زندگی بدل گئی، رخ بدل گیا۔ تو یہ ہے اسلام، یہ ہے دین، یہ ہے فطرت، اور یہ ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع اور غلامی۔ میں نمازی بھی ہوں، حاجی بھی ہوں، تلاوت بھی کرتا ہوں، روزے بھی رکھتا ہوں، زکوٰۃ بھی دیتا ہوں، داڑھی بھی رکھی ہوئی ہے، تسبیح ہر وقت ہاتھ میں رکھتا ہوں، لیکن دائیں والا پڑوسی بھی میرے شر سے پناہ مانگتا ہے، بائیں والا بھی میرے ہاتھوں سے تنگ ہے، سامنے والا بھی تنگ ہے، پچھلا بھی تنگ ہے، میری ان عبادتوں کا کیا فائدہ؟ نبی علیہ السلام تشریف فرمائے، ایک عورت کا ذکر ہوا، جیسے گاؤں میں فوتگی ہوتی ہے، تذکرے ہوتے ہیں ہر محفل میں، فلاں آدمی فوت ہو گیا ہے، فلاں خاتون فوت ہو گئی ہے، تو نبی علیہ السلام کے سامنے ایک عورت کی فوتگی کا ذکر ہوا، فلاں عورت فوت ہو گئی ہے، اور ذکر کرنے والوں نے کہا یا رسول اللہ بڑی نیکوکار تھی، بڑی عبادت گزار تھی، بڑی نیکوکار تھی، بڑی عبادت گزار تھی، لیکن توزی جیرانہا، پڑوسی اس سے بڑے تنگ تھے، پڑوس والے اس سے بڑے تنگ تھے۔ آج لوگوں نے سکھ کا سانس لیا ہوگا، اڑوس پڑوس والوں نے سکھ کا سانس لیا ہوگا۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا انہا فی النار، وہ سیدھی دوزخ میں جائے گی، سیدھی دوزخ میں جائے گی۔ پھر ایک عورت کا ذکر ہوا حضور کی مجلس میں، فلاں عورت فوت ہو گئی ہے، یا رسول اللہ وہ عبادت میں تو بڑی سست تھی، نفلی عبادت وغیرہ نہیں کرتی تھی، سست تھی، لیکن لا تؤذی جیرانہا، کبھی اس نے اڑوس پڑوس والوں کو تنگ نہیں کیا تھا، لوگ اس کی وجہ سے مطمئن تھے۔ نبی پاک نے فرمایا انہا فی الجنہ، وہ سیدھی جنت میں جائے گی، سیدھی جنت میں جائے گی۔ تو میرے دوستو، مسلمان جہاں رہتا ہے وہاں خیر ہوتی ہے، برکت ہوتی ہے، خیر ہوتی ہے، برکت ہوتی ہے، شر نہیں ہوتا۔ حضرت عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ ایک تابعی گزرے ہیں، ان کے حالات زندگی میں لکھا ہوا ہے، ان کا پڑوسی مکان بیچ رہا تھا، اس نے اعلان کیا مکان برائے فروخت، گاہک آ گئے، انہوں نے مکان کا جائزہ لیا اور اس سے پوچھا کہ کتنی رقم لوگے، تو اس نے کہا کہ 50,000 درہم مکان کا اور 50,000 درہم اس بات کا کہ پڑوس میں عبداللہ بن مبارک کا گھر ہے، میں ان کا پڑوس چھوڑ کے جا رہا ہوں، میں ان کا پڑوس چھوڑ کے جا رہا ہوں۔ اور سننے والوں نے جب سنا کہ اچھا یہ ساتھ عبداللہ بن مبارک کا گھر ہے، جی ان کا گھر ہے، انہوں نے کہا ہم 100 درہم ہی دیں گے، 50 تیرے مکان کی قیمت اور 50 اس بات کے کہ عبداللہ بن مبارک کا گھر ساتھ ہے، وہ تیرے پڑوسی تھے اور تو جا رہا ہے۔ جب رش لگا گلی میں تو عبداللہ بن مبارک باہر نکل آئے اور انہوں نے کسی سے پوچھا یہاں لوگ کیوں جمع ہیں؟ جی آپ کا پڑوسی مکان بیچ رہا ہے۔ فرمایا اسے بلا کے لے آؤ۔ پوچھا کیوں بیچ رہے ہو؟ اس کی کوئی ضرورت تھی، مجبوری تھی۔ عبداللہ بن مبارک نے فرمایا جس پڑوسی کو ہماری اتنی قدر ہے، جس پڑوسی کو ہماری اتنی قدر ہے، ہم اس پڑوسی کو اپنے جیتے جی یہاں سے نہیں جانے دیں گے، تیری ضرورت ہم پوری کریں گے، مکان فروخت نہ کر، یہ 100 درہم ہم سے لے لے، ہم تیری ضرورت پوری کرتے ہیں، مکان فروخت نہ کرو، ادھر ہمارے پڑوس میں ہی رہو۔ یہ مسلمان تھے کہ جن کی وجہ سے اڑوس پڑوس والے خیر محسوس کرتے تھے، اور جس کی وجہ سے اڑوس پڑوس والے شر محسوس کریں، فتنہ، اپنی عزت کا خطرہ، جان مال کا خطرہ، کوئی شے محفوظ نہ ہو، تو پھر وہ مومن نہیں، مسلمان نہیں۔ قیامت کا دن بڑا ہولناک آ رہا ہے اس کے لیے۔ اور نبی علیہ السلام نے فرمایا من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیکرم ضیفہ،
تیسری بات اس تاکیدی انداز میں نبی پاک نے فرمائی اور فرمایا تم میں سے جو آدمی اللہ پر اور قیامت کے دن پر ایمان رکھتا ہے اس سے میں کہتا ہوں، کیا کہتا ہوں؟ فَلْيُكْرِمْ ضَيْفَهُ، مہمان کی عزت کیا کرو۔ مہمان نواز ہوتا ہے مومن اور مسلمان، مہمان دیکھ کے چھپنے والا نہیں، مہمان سے ڈرنے والا نہیں۔ اللہ تعالیٰ صحت عطا فرمائے شاکر شجاع آبادی کو۔ شاکر شجاع آبادی کی ربائی ہے، خدا و ویلا کدی نہ لے آوے، خدا و ویلا کدی نہ لے آوے، جو ویکھ سجنا کو شاکر چا منہ لکاوے، جو ویکھ سجنا کو شاکر چا منہ لکاوے۔ شیطان کو لو میں آپ بچساں، منافقاں تو خدا بچاوے۔ تو مومن جو ہوتا ہے نا وہ مہمان کو دیکھ کے منہ نہیں چھپاتا، وہ مہمان کا اکرام کرتا ہے۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے ایک منظر دکھایا ہے، خطبے میں ہم نے وہی آیت پڑھی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں حَلْ أَتَاكَ حَدِيثُ ضَيْفِ إِبْرَاهِيمَ الْمُكْرَمِينَ، کیا تیرے پاس ابراہیم کے گھر جو مہمان آئے تھے وہ کہانی اور وہ قصہ پہنچا ہے یا نہیں؟ ابراہیم علیہ السلام کو 15 دن ہو گئے تھے، 15 دن ان کے گھر مہمان کوئی نہیں آیا۔ طبیعت ایسی تھی مہمان نہ آئے تو پریشان ہو جاتے تھے، مہمان آتا تھا تو بڑے خوش ہو جاتے تھے۔ 15 دنوں کے وقفے کے بعد حضرت ابراہیم کے گھر 3 مہمان آ گئے۔ اذ دخلوا علیہ فقالوا سلاما، جو ہی مہمان گھر میں داخل ہوئے انہوں نے سلام دیا، سلام کہا۔ فقال سلام قوم منکرون، حضرت ابراہیم نے جوابی سلام کہا اور دل میں کہنے لگے قوم منکرون، یہ تو کوئی اوپرے لوگ ہیں، اس سے پہلے دیکھے نہیں، کوئی جان پہچان نہیں، پتہ نہیں کون ہے۔ بہرحال ان سے کہا آپ بیٹھیں، تینوں مہمان بیٹھ گئے۔ فراغ الی اہلہ، حضرت ابراہیم دوڑتے ہوئے اپنی گھر والی کے پاس گئے، دوڑتے ہوئے اپنے گھر کے اندر گئے، خواتین کے پاس گئے۔ فجاء بعجل سمین، تھوڑی دیر گزری تھی کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام بچھڑے کا گوشت تل کے لے آئے۔ فما لبسا، دوسرے مقام پہ اللہ نے فرمایا فما لبسا ان جاء بعجل حنیذ، پس زیادہ دیر نہ لگائی، پکانے والی بھی عظیم تھی جس نے فوراً پکایا، اور لانے والا تو پیغمبر تھا، ابراہیم خلیل اللہ تھا۔ آپ فوراً لے کے آئے اور لا کے آپ نے وہ گوشت مہمانوں کے سامنے رکھ دیا، اور جب دیکھا کہ وہ ٹس سے مس نہیں ہوئے، انہوں نے اس طرف توجہ ہی نہیں کی، تو پریشان ہو گئے۔ اوجس فی نفسہ خیفۃ، دل ڈر گیا اور دل میں کہنے لگے یہ کون ہیں، یہ کھاتے کیوں نہیں؟ مفسرین نے لکھا ہے کہ اس زمانے میں اگر چور اور ڈاکو کسی گھر میں جاتے تھے یا قتل کے ارادے سے کوئی اجرتی قاتل کسی گھر میں داخل ہوتا تھا، تو جس گھر میں انہوں نے نقصان پہنچانا ہوتا تھا اس گھر کی کوئی شے کھانا حرام سمجھتے تھے، اور اگر کھا لیتے تھے کسی گھر سے، پانی پی لیا، نمک کھا لیا، روٹی کھا لی، تو پھر اس کا حیا 14 نسلوں تک کرتے تھے، اس کا حیا 14 نسلوں تک کرتے تھے کہ اس گھر سے ہم نے کھانا کھایا ہے، اس گھر کے کسی فرد کو ہم نقصان نہیں پہنچائیں گے۔ اب تو زمانہ ہی الٹ ہو گیا ہے۔ اس وقت ڈاکوؤں کا یہ حال تھا کہ جہاں سے کھا لیتے تھے ساری زندگی یاد رکھتے تھے اور اس گھر کو نقصان نہیں دیتے تھے۔ آج جتنا سے کھاتے ہیں اتنا ہی وہاں نقصان پہنچاتے ہیں۔ سارا سلسلہ آج الٹ ہو گیا ہے، روایات بدل گئی ہیں، انسانیت ختم ہو کے حیوانیت دنیا میں غالب آ گئی ہے، شیطانیت غالب آ گئی ہے۔ تو علامہ اقبال فرماتے ہیں نا
تیرے سادہ دل بندے کدھر جائیں؟ سلطانی بھی عیاری، درویشی بھی عیاری، اللہ یہ تیرے سادہ بندے کدھر جائیں گے؟ سلطانی بھی، بادشاہ بھی ہمیں لوٹنے پہ لگا ہوا ہے، درویشی بھی عیاری، اور کسی کو فقیر سمجھ کے، پیر سمجھ کے، اللہ والا سمجھ کے، درویش سمجھ کے اس کے جب قریب جاتے ہیں تو وہ بادشاہ سے بھی زیادہ لٹیرا اور عزتوں کا ڈاکو اور مال کا ڈاکو نکلتا ہے۔ تو حضرت ابراہیم خلیل اللہ کا یہ واقعہ اللہ نے قرآن میں کیوں نازل کیا ہے، ہمیں سنایا ہے، ہمیں سمجھایا ہے کہ مومن مہمان نواز ہوتا ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی فرمایا ہر مہمان، ہر آنے والا آدمی اپنا رزق ہمراہ لاتا ہے، اور آنے والا اپنا رزق اس کا مقدر ساتھ آتا ہے، نصیب ساتھ آتا ہے، وہ اپنا نصیب کھاتا ہے، ازل سے وہ تیرے کھاتے میں لکھا ہوا ہے، تیرے رزق میں اس کا مقدر، وہ جب نکلے گا تو اللہ تجھے اور برکتیں دے گا۔ مہمانوں کی وجہ سے روٹی اور روزی کم نہیں ہوتی، بڑھتی ہے اور بڑھتی ہے، اللہ اور برکت دیتے ہیں اور برکت دیتے ہیں۔ حضرت بلال رضی اللہ عنہ کہتے ہیں نبی علیہ السلام مقروض رہتے تھے مہمانوں کی وجہ سے، آپ پہ قرضہ چڑھا رہتا تھا مہمانوں کی وجہ سے، اور آپ اتنے مقروض رہتے تھے کہ نبی علیہ السلام کی جب وفات ہوئی اس وقت بھی آپ کی تلوار مدینے کے ایک یہودی کے پاس رہن پڑی ہوئی تھی۔ اور وہ کیوں رہن تھی؟ ام المومنین عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں کچھ مہمان آ گئے تھے، گھر میں کچھ بھی نہیں تھا، نبی علیہ السلام نے بلال کو بھیجا فلاں دکاندار جو یہودی ہے اس کے پاس جاؤ اور اس سے 2.5 کلو جو لے آؤ، 2.5 یا 3.25 کلو جو نبی علیہ السلام نے ادھار لیے تھے۔ اور جب حضرت بلال لینے گئے تو اس نے کہا کوئی شے رکھو ضمانت کے طور پر۔ وہ حضرت بلال آئے یا رسول اللہ، وہ کہتا ہے کوئی شے رکھو بطور ضمانت، تو نبی علیہ السلام نے فرمایا یہ میری تلوار لے جا، یہ رکھا اور 2.5-3 کلو جو لائے گئے اور مہمانوں کی روٹی پکائی گئی۔ اور وہ تلوار حضور کی وفات کے بعد صحابہ نے وہ پیسے ادا کر کے اس یہودی سے واپس لی تھی۔ یہ تھے محمد پاک، یہ تھی ان کی سیرت، یہ تھے ان کے اخلاق۔ آج ہماری حالت کیا ہے؟ پہلی نصیحت فرمایا اپنی زبان قابو میں رکھو، دوسری نصیحت فرمایا اپنے پڑوسی کے ساتھ بھلائی کرو، اور تیسری نصیحت فرمایا اللہ اور قیامت کو مانتے ہو تو مہمان کو مصیبت اور بوجھ نہ سمجھو، مہمان کی عزت کرو، اللہ تمہارے رزق میں بے پناہ برکتیں دے گا۔ آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔